وما علينا إلا البلاغ المبين. ہماری ذمہ داری تو بس صاف صاف پیغام پہنچا دینا ہے. صدق اللہ العلی العظیم. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے پسندیدہ علمی و ثقافتی چینل سچا پیغام کے دینی تعلیماتی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے. سامعین کرام، آخرت کی تیاری کے انتہائی سازگار ماحول رمضان المبارک کے چوتھے دن سچا پیغام کی مجلس میں رمضان کی کچھ فضیلت اور روزے کی قدر و قیمت کے متعلق عرض کیا جائے گا اور چند دیگر مسائل بھی بیان کیے جائیں گے. رمضان کی فضیلت کے متعلق حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کی روایت سماعت فرمائیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے قریب ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو بڑی برکتوں والا ہے. حق تعالی شانہ اس میں تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنی رحمت خاصہ نازل فرماتے ہیں، خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں، دعائیں قبول فرماتے ہیں، تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں اور ملائکہ سے فخر کرتے ہیں. لہذا اللہ کو اپنی نیکیاں دکھلاؤ. بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ گیا. حدیث شریف میں جو تنافس کی بات آئی ہے کہ اللہ تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں. تنافس کا مطلب ہے چند آدمیوں کا کسی خاص مرغوب اور محبوب چیز کے حاصل کرنے کے لیے جھپٹنا، دوڑ پڑنا، تاکہ دوسروں سے پہلے وہ اس چیز کو حاصل کر لیں. یہ چیز یعنی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کرنا دنیاوی معاملات میں تو پسندیدہ نہیں ہے کہ اس کے بینک بیلنس سے زیادہ میرا بینک بیلنس بڑھ جائے، اس کی پراپرٹی سے زیادہ میری پراپرٹی بڑھ جائے. البتہ دینی اور اخروی معاملات میں یہ چیز پسندیدہ ہے کہ اس کی نمازوں سے زیادہ میری نمازیں ہو جائیں، اس کے نوافل روزوں سے زیادہ میرے نفلی روزے بڑھ جائیں، فلاں کے صدقہ خیر خیرات سے میرا صدقہ خیر خیرات زیادہ ہو جائے، خدمت خلق میں فلاں آدمی جتنی محنت کر رہا ہے میں اس سے زیادہ محنت کرنے والا بن جاؤں، فلاں آدمی لوگوں کو جتنا فائدہ پہنچا رہا ہے میں اس سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا بن جاؤں، فلاں آدمی جو اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کر رہا ہے میں اس سے زیادہ اللہ کے قریب بننے والا ہو جاؤں. یہ چیز دین میں پسندیدہ ہے اور اس کی ترغیب ہے، جیسا کہ خود اس حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اعمال میں تمہارے ریس لگانے اور مقابلے پر کام کرنے کو پسند کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ تطفیف میں جنت کی نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد یوں فرمایا فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. حرص کرنے اور مقابلہ کرنے والوں کو تو ایسی ہی ہمیشہ باقی رہنے والی نعمتوں کو حاصل کرنے کی کوشش میں حرص کرنا اور بازی لے جانے کی کوشش کرنا چاہیے. آیت کریمہ میں جنت کی نعمتوں کا ذکر فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے غفلت شعار انسان کو اس طرف متوجہ کیا ہے کہ آج تم لوگ جن چیزوں کو مرغوب اور مطلوب سمجھ کر، پسندیدہ سمجھ کر ان کے حاصل کرنے میں دوسروں سے آگے بڑھنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہو، یہ ناقص اور فانی نعمتیں اس قابل نہیں کہ ان کو مقصود زندگی سمجھ کر ان کے لیے مسابقت کرو، ان کے لیے مقابلہ کرو، بلکہ ان میں تو اگر قناعت و ایثار سے کام لے کر یہ سمجھ لو کہ یہ چند روزہ راحت کا سامان ہاتھ سے نکل ہی گیا تو کچھ بڑے صدمے کی بات نہیں، ایسا خسارہ نہیں جس کی تلافی نہ ہو سکے. البتہ تنافس اور مسابقت، مقابلہ، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا یہ جنت کی نعمتوں میں ہونا چاہیے، جنت کی نعمتیں حاصل کرنے والے کاموں میں ہونا چاہیے جو ہر حیثیت سے مکمل بھی ہیں اور دائمی بھی ہیں.
اکبر مرحوم نے اسی کے متعلق فرمایا، یہ کہاں کا فسانہ ہے سود و زیاں، جو گیا سو گیا، جو ملا سو ملا۔ کہو ذہن سے فرصت عمر ہے کم، جو دلا تو خدا ہی کی یاد دلا۔ خلاصہ یہ نکلا کہ سفر آخرت کی تیاری کے اس سنہرے موقع پر صرف اپنے حساب کی، اپنی سہولت اور اپنی گنجائش کی تیاری نہیں کرنی چاہیے، بلکہ دوسروں سے آگے بڑھنے کی کوشش ہونی چاہیے۔ تلاوت قرآن میں دوسروں سے آگے، دعا و استغفار میں دوسروں سے آگے، صدقہ و خیرات میں دوسروں سے آگے، خدمت خلق میں دوسروں سے آگے، ہر چیز میں دوسروں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ وہ چیز ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی خصوصی طور پر رمضان میں پسند کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ سامعین کرام، کچھ روزے دار سحری کھانے کے معاملے میں لاپرواہی کرتے ہیں، سحری کے بغیر ہی روزہ رکھ لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ ایک دوسری روایت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، السحور برکہ، سحری میں برکت ہے، اسے ہرگز نہ چھوڑو۔ اگر کچھ نہیں کھانا پینا چاہتے ہو تو اس وقت پانی کا ایک گھونٹ ہی پی لیا کرو۔ پھر آپ نے فرمایا، فَإِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ، کیونکہ سحری کھانے والوں پر اللہ تبارک و تعالی رحمت فرماتے ہیں اور فرشتے ان کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں۔ روزے کے متعلق ایک مسئلہ سماعت فرمائیں۔ جب روزے دار حضرات وضو میں کلی کرتے ہیں یا بغیر وضو کے یوں ہی کلی کرتے ہیں تو یہ سوچ کر بڑی پریشانی اور بے چینی محسوس کرتے ہیں کہ کلی کرنے کے بعد جو منہ میں پانی کی تری رہ گئی تھی وہ حلق میں چلی گئی، جس سے ہمارا روزہ بھی چلا گیا۔ ایسا نہیں ہے، پریشان ہونے کی اس میں ضرورت نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کلی کرنے کے بعد اگر ایک مرتبہ تھوک دے تو اب تھوک نگلنے سے، منہ کی تری نگلنے سے روزے میں کسی قسم کی کمی اور خرابی نہیں آتی ہے۔ اسی طرح روزے کا ایک اور مسئلہ سماعت فرمائے، تھوڑی سی قے آئی پھر خود بخود حلق میں چلی گئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، البتہ اگر جان بوجھ کر کسی نے منہ کے اندر سے آنے والی قے کو لوٹا لیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ سامعین کرام، تراویح کی نماز میں پیش آنے والے سجدہ سہو کے مسائل سماعت فرمائیں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تراویح میں سجدہ سہو نہیں ہوتا ہے۔ یہ خیال صحیح نہیں ہے، بلکہ تراویح میں بھی اگر کوئی ایسی غلطی ہو جائے جس سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے تو سجدہ سہو کرنا واجب ہوگا۔ تراویح میں سجدہ سہو کی صورتوں میں سے ایک صورت ملاحظہ فرمائیں۔ تراویح کی نماز میں امام نے بھول کر آہستہ قرات کرنا شروع کر دیا، 3 چھوٹی آیتوں سے زیادہ آہستہ پڑھ لیا تو اس پر سجدہ سہو واجب ہوگا۔ تراویح میں سجدہ سہو کی ایک صورت یہ ہے کہ اگر امام تراویح کی نماز میں 2 رکعت پر قاعدہ کیے بغیر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا اور چوتھی رکعت بھی پڑھ لیا تو آخر میں سجدہ سہو کرنا واجب ہے، مگر اس صورت میں پہلی 2 رکعتیں قاعدہ اخیرہ کے ترک ہونے کی وجہ سے فاسد ہو گئیں اور ان دونوں رکعتوں میں پڑھے ہوئے قرآن کو دوبارہ پڑھنا ہوگا۔ آخر کی 2 رکعتیں صحیح ہوں گی اور تراویح میں شمار ہوں گی اور اس میں پڑھا ہوا قرآن معتبر ہوگا۔ تراویح میں سجدہ سہو کے مسائل کی ایک صورت، تراویح کی نماز میں 2 رکعت پر قاعدہ کیے بغیر امام تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا تو مسئلہ یہ ہے کہ تیسری رکعت کا سجدہ کرنے سے پہلے یاد آ جائے تو بیٹھ جائے اور باقاعدہ سجدہ سہو کر کے نماز پوری کر لے، اور اگر نہیں لوٹا بلکہ تیسری رکعت کا سجدہ کر کے قاعدہ کیا تو سجدہ سہو کے باوجود 3 رکعتیں فاسد ہو جائیں گی۔ ان 3 رکعتوں میں پڑھے ہوئے قرآن کو دہرانا ہوگا۔ سامعین کرام،
جائزہ لینے کے تحت بڑی معذرت کے ساتھ ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو جنت کے ریان گیٹ سے داخلے کا اعزاز دلانے کی کوشش کر رہے ہیں یا نہیں؟ کامنٹ باکس میں آپ اس کا جواب لکھیں گے۔ آخر میں ایک دعا یاد کر لیجئے جس کو حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ افطار کے وقت پڑھا کرتے تھے۔ پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی۔ اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ، آپ کی اس رحمت کے صدقے جو ہر چیز کو شامل ہے، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میری مغفرت فرما دیجئے۔ اگر یہ بڑی اچھی دعا ہے تو استغفار بھی ہے، اس کو اچھی طرح یاد کر لیں اور خاص طور پر افطار کے وقت پڑھا کریں۔ بہرکیف سامعین کرام، آج کی مجلس میں اسی پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔